الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون صلوات بابا بلند درود ایسا کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ زاریات سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے ذات واجب نے خدائے مطلق نے معبود لم یزل نے سوئی ہوئی بشریت کو جھنجھوڑا ہے دعوت فکر و نظر دی ہے پروردگار عالم نے گھبراہٹ تو نہیں ہے تاری فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ زمین میں مومنین کے لیے اللہ کی نشانیاں موجود ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور فرمایا تمہارے اپنے نفسوں میں بھی موجود ہیں تم نے کبھی نہیں دیکھا اور فرمایا زمین میں بھی ہیں اور تمہارے نفوس میں بھی افلا تبصرون تم نے ان نشانیوں پہ غور نہیں کیا ذات واجب کی قسم جو زمانہ علی کے بارے میں انکار کرتا ہے وہ سارے کا سارا انسان کے اپنی ذات کے اندر موجود ہے جی وجود وحدت پر میرا کچھ کہنے کا پروگرام ہے میرا دل ہے یہ مایوس چہرے مجھے دکھا کے میرے پروگرام میں دیوار کھڑی کرنے کی کوشش نہ کرو کیا کہا ہے میں نے انسان کے سر سے پاؤں تک آیات الہی موجود ہیں تو پھر علی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں انسان کو عالم صغیر کا نام دیا گیا ہے چھوٹی کائنات یعنی جو کچھ کائنات میں اللہ نے بنایا ہے ذرے سے عرش تک وہ سارے کا سارا انسان میں جزوی طور پہ ہے عالمین میں جو ہے ہاں بے شک آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کر کے مشکل سے مشکل فہرست بنا کے میرے پاس لائیے گا میں آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ چیز آپ کے بدن میں فلاں جگہ ہے اور اس کے صفات کا اظہار بھی تمہاری ذات سے ہوتا ہے صفت ہے اس کی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ تمہارا نفس بھی ایسا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ یعنی تمہارے نفس میں یہ صفت ہو مان لیتے ہو نفس اللہ میں نہ ہو اللہ اس کا نام ہے اس کی صفت ہے حی اور قیوم وہ زندہ جو ہمیشہ زندہ رہے گا اس صفت کی مظہر تمہاری روح ہے تمہاری روح ہمیشہ
ہمیشہ زندہ رہے گی، کبھی فنا کے گھاٹ نہیں اتر سکتی۔ وہ صاحب ارادہ ہے، وہ صاحب مشیت ہے، اس کا مظہر ہے تمہارا دل۔ صاحب ارادہ بھی ہے، صاحب مظہر بھی ہے، چلے تو نہیں گئے ہو کہیں؟ تمہارا سو جانا اس کے ممیت ہونے کا مظہر ہے، مارنے والا۔ تمہارا جاگ جانا اس کے محیی ہونے کا مظہر ہے، زندہ کرنے والا۔ تمہاری قوت وہمیہ اس کے خالق ہونے کی مظہر ہے۔ کبھی بیٹھ کر کسی، یعنی یہ تو ایک عام فکرہ بھی ہے، میاں فلاں بندہ خیالوں میں شیش محل تعمیر کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے نہیں سوچتے اے میرے پاس 10 کروڑ روپیہ آ جائے نا تو ایسا محل بناؤں، ایسی کوٹھی بناؤں، اتنے بیڈ روم، اتنے باتھ روم، اتنا ٹی وی لاؤنج، یہ کروں، اور تصور ہی تصور میں اس محل کا ایک نقشہ ابھرتا ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، تم نے خیال میں تعمیر کر لیا۔ تو یہ اللہ نے جان کے تمہاری قوت وہمیہ کو خلاق بنایا ہے کہ اس کے خالق ہونے پہ شک نہ کرو۔ اور نیر زیدی صاحب، بڑے بڑوں کو میں نے، مولا کے علم کی قسم امتیاز شاہ جی، بڑے بڑوں کو میں نے پریشان دیکھا ہے کہ یہاں انسان میں وہ صفت کہاں ہے؟ اللہ کی ایک صفت ہے لا یشغلہ شان عن شان۔ اللہ کہتا ہے میں لا تعداد کام ایک لمحے میں کرتا ہوں، یہ کام مجھے اس سے نہیں روکتا، وہ کام اس سے نہیں روکتا، سب ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان میں یہ صفت کہاں ہے، بتاؤں کہاں ہے؟ اسے کہتے ہیں حصے مشترک۔ حصے مشترک، نہیں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، باغ میں گئے، پھول کھلے ہیں، تم باغ کو ایک ہی لمحے میں دیکھ بھی رہے ہو، باغ کے پرندوں کی چہچہاہٹ کو سن بھی رہے ہو، پھول کو توڑ کے اس کی خوشبو کو اسی لمحے میں سونگھ بھی رہے ہو، پھول کی پتیوں کو انگلیوں میں ٹٹول کے مس بھی کر رہے ہو، سونگھنا دیکھنے سے نہیں روکتا۔ دیکھنا پرندوں کے نغمے سننے سے نہیں روکتا۔ پلے پڑ رہی ہے میری بات ہے؟ تو اب بتاؤ، یہ تو ہو تم، یہ تھوڑا سا راستہ میں نے بنا دیا ہے، اسی میں سفر کرتے رہنا۔ تمہارے اندر صفات الہی موجود ہیں اتنے پیمانے پر جتنی تمہاری وسعت ہے، تو پھر علی میں اس کی وسعت کے برابر ہونا چاہیے نا۔ نہیں علی کی وسعت کتنی ہے بتاؤ؟ پنڈی جتنی، پنجاب جتنی، پاکستان جتنی، کائنات جتنی، چلے بڑی معرفت ہے آپ کی، لیکن آپ بھی ابھی نیچے ہیں۔ میرا مولا علی خود فرما رہا ہے ان الدنیا عند الامام کالدرہم فی ید الرجل یقلبھا کیف یشاء، فرماتے یہ کائنات امام کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے تمہاری ہتھیلی پہ ایک درہم۔ اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ آج کمروں والے اندھیروں میں ہو گئے۔ تمہارے ہاں یہ ہے اب علی جس کے لیے کائنات 1 روپے کے برابر، چاندی والا روپیہ، اب تمہاری ہتھیلی پہ روپیہ ہو، تمہارا گھر تو روپے کے اندر نہیں ہے نا،
جس رات مسجد میں مجلس ہوئی تھی بتایا تو تھا واسع کرسیہ السماوات والارض، میری کرسی نے ساتوں آسمانوں اور زمین کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ وہاں جگہ میں اپنی صفت ہی یہیں سے شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، میں وہ حی و قیوم ہوں جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اب اللہ جانے بیگار والے کتنے ہیں میرے سامنے اور حقیقت کے موتی چننے والے کتنے ہیں۔ اللہ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی۔ ہم نے اپنے نفس کو تو دیکھ لیا، لیکن خارج میں بھی تو ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے۔ پیمانہ امتیاز شاہ جی کیا ہے جاگنے کا؟ میں اس وقت سو رہا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ دلیل کیا ہے جی؟ مجلس پڑھ رہا ہوں، اچھا آپ تو نہیں پڑھ رہے، آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آنکھوں کا کھلا ہونا دلیل ہے جاگنے کی۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہ نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے، یا آنکھوں والا اللہ لاؤ یا اللہ کی آنکھیں ڈھونڈو۔ العظمت عین اللہ کا جاگنا، اس کے جاگنے کی دلیل ہے۔ سورہ فرقان میں کچھ لوگوں کی نشانی بتا رہا ہے اللہ، لے آؤ ابھی قرآن لے آؤ۔ اللہ فرماتے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا یہ میرے وہ بندے ہیں۔ اور والذین باتو نہیں کہا، یبیتون مضارع کا صیغہ استعمال کیا، مضارع حال و مستقبل دونوں پہ ہوتا ہے۔ بھئی اب بھی ان کی وہی صفت ہے، آئندہ بھی یہی ہوگی۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات میرے سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، آج بھی گزارتے ہیں، آئندہ بھی گزاریں گے۔ جو ساری رات آج بھی اور کل بھی سجدوں میں گزاریں وہ پھر سوتے تو نہیں ہوں گے۔ جو گزارتے ہی سجدوں میں ہیں، اگر کوئی اشاروں کا خریدار ہے تو نہیں، یا تو یہ فتویٰ دو کہ قرآن میں مبالغہ موجود ہے، اور اگر قرآن میں حقائق ہیں تو اللہ کہتا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، بس سجدے میں قیام میں سجدے میں قیام میں ساری زندگی ساری رات ایسے گزارتے ہیں۔ وہ انہی کا کھا کے انہی پہ غرانے والے کتے جو ساری رات سجدے میں گزاریں، ان کے بچے تیرے طریقے سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس کا مظہر ہو، جو مسل ہے اس کی، نہیں از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید۔ 200 گدھے مل کر بھی دماغ استعمال کریں تو ایک انسانی دماغ نہیں بنتا۔ 5 بندے بھی اگر یہاں سے عارف بن کے اٹھے تو میں سمجھوں گا کہ غضنفر کو محنت کا پھل مل گیا۔ اور جن کا کام ہی کیڑے نکالنا ہے اپنی قسمت سے، ان سے میری نہ شناسائی کل تھی نہ واقفیت آج ہے۔ 2 جگہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ نحل میں بھی اور سورہ روم میں بھی، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے میری ایک مثل ہے، اور عام نہیں اعلیٰ مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ یہ فیصلہ، یہ محلہ یا مجھ سے ناراض ہے یا ان کا نعروں سے بائیکاٹ ہے؟ اچھا اگر ہمارے ساتھ شامل ہو تو پھر سر اٹھاؤ فیصلہ کرو۔ اللہ کہتا ہے میری ایک مثل ہے، پھر کہتا ہے سورہ روم میں وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
زمین و آسمانوں میں میری مثل اعلیٰ ہے. ایک مثل ہوتا ہے، ایک مثل. مثل کہتے ہیں ہو بہو کو، مثل کہتے ہیں نمونے کو. تو نہ میرا ڈھونڈا ہوا مت مان، یا دونوں آیتیں قرآن سے نکال، ورنہ جب تک یہ قرآن میں ہے اللہ کا کوئی نمونہ موجود ضرور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جی تو نہیں، نمونے کو کیسا ہونا چاہیے؟ مثل کو ممثل کی ضد ہونا چاہیے یا اسی جیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ جو کہہ رہا ہے میرا ایک بالا اعلیٰ بلند نمونہ ہے. میں خالق ہوں، وہ میری خالقیت کا نمونہ. میں رازقیت ہوں، وہ میرے رزاق ہونے کا نمونہ. میں قادر ہوں، وہ میری قدرت کا نمونہ. میں ذو المشیت ہوں، وہ میرے ارادے کا نمونہ. میں سمیع بصیر ہوں، وہ میری سماعت و بصارت کا نمونہ. میں ہر جگہ حاضر و ناظر ہوں، وہ میرے ہر جگہ موجود ہونے کا نمونہ. گھبرا تو نہیں گے دوست؟ تو جو بھی ہے نمونہ جس کو بنا، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، نمونہ اللہ کا، اس کی ہر صفت کا ندیم، جو وہ ہے ویسا ہی یہ ہے. زہم کہہ دوں لفظ؟ نہیں، لفظ بہت چھوٹا ہے، شاید لوگوں کو عام لگے. ہے عرش سے بھاری. جو اس کا نمونہ ہے اس کے ظاہر کا بھی نمونہ ہے، اس کے باطن کا بھی نمونہ ہے. اللہ. چلو اگر سارے حلالی بیٹھے ہو، مولا تمہارے ذوق مودت کو زندہ و پائندہ رکھے. یہی بہت بڑی کامیابی بھی ہوتی ہے امتحان کی کہ علی کے فضائل کے ہتھوڑے پہ دل دھڑکے نہیں، ظرف چھلکے نہیں. نہ علی کو اللہ کہا جائے، نہ علی کے حقیقت میں شک کیا جائے. آؤ میری طرف دیکھو، یا اپنا ڈھونڈو، اور اگر میرے ڈھونڈے پہ گزارا کر سکتے ہو تو آؤ میری انگلی پکڑو. ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض ہے، اوپر خطیب منبر سلونی ہے. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کہہ رہا ہے انا واللہ المثل الاعلی، اللہ کی قسم اس کا اعلیٰ نمونہ میں علی ابن ابی طالب. ارادے کون ہے اللہ کا نمونہ؟ شاد باش میرا مولا، خیبر شکن، شوہر بطول، حسنین کا بابا، اللہ کی مثل. ذرا فرق بتاؤں عیسیٰ کے بارے میں. اسی اشرے میں بھی میں نے بتایا اور کئی بار بتایا، باقی علماء بھی بتاتے رہتے ہیں. پرندہ خلق کرتا تھا، یعنی خالق تھا پرندے کا. شفا بانٹتا تھا، موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھتا تھا، غیب کی خبریں بتاتا تھا، نطفے کی آلودگی سے پاک تھا.
اللہ کا کلمہ تھا، آسمانوں پہ جا سکتا ہے۔ پنڈی والوں اگر ہو یہی تو آپ قرآن سے پوچھیں عیسیٰ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کہہ رہے ہیں اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ کَمَثَلِ آدم۔ اللہ کہتا ہے عیسیٰ آدم کی مثل ہے۔ العظمت للہ۔ قرآن پڑھا ہے امتیاز شاہ جی، میں نے روایت نہیں پڑھی، اور مجھ سے قرآن اٹھاؤ، میرے مشورے سے اترا بھی نہیں، جبر مشیت کے تحت اترا جو اس نے اتارا۔ جو آدم کی مثل ہے وہ پرندہ خلق کرے، وہ موت و حیات کو ٹھوکروں میں رکھے، وہ ہاتھ پھیرے بینائی دے دے، وہ ٹھوکر مارے مردے کھڑے ہو جائیں، تو جو اللہ کی مثل ہے تو دیکھو میں کہنے پہ مجبور ہوں، بلکہ زانو ہر منکر و مقصر کے سانسوں والی رگ پہ رکھ کے کہنے لگا ہوں، جو آدم کی مثل ہے وہ پرندے بناتا ہے، جو اللہ کی مثل ہے وہ آدم بناتا ہے۔ اللہ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اتنا فرق تو ہونا ہی چاہیے نا؟ ہاں، یا جعفری صاحب سے یوں بھی الٹ سکتے ہیں، جو آدم کی مثل ہے وہ پرندہ بناتا ہے، جو اللہ کی مثل ہے وہ عیسیٰ بناتا ہے، چونکہ وہ اس کی مثل یہ اس کی نہیں، یہ عیسیٰ بنانے کا امتیاز شاہ پتہ ہے مجھے شک کیسے ہوا علی پر؟ مجھے بھی علی پہ شک ہوتا ہے مگر اس قسم کا۔ جی میرا شک درمیان کی سطح پہ رہتا ہے، نہ اسے اللہ کہنے کا شک ہوتا ہے مجھے، نہ مقصر ملعون کی طرح اسے اپنے جیسا کہنے کا شک ہوتا ہے مجھے شک ایسے ہوا کہ عیسیٰ کو بھی اس نے بنایا ہوگا، کیونکہ علی کی سچی زبان نے قسم کھا کے یہ کہا تھا واللہ لقد کنت مع عیسیٰ فی المہد انطقتہ فی المہد وعلمتہ الانجیل۔ فرماتے اللہ کی قسم عیسیٰ کو انجیل پڑھانے والا میں علی تھا، اور جب اس کی ماں کی عصمت داغدار ہو رہی تھی عیسیٰ کی مجال تھی کہ بولے، اس کی زبان پہ قدرت بن کے بولنے والا بھی میں علی ابن ابی طالب۔ اللہ مومن کا نعرہ سن کے ایک بات الہام بن کے اتری ہے، کہتا جاؤں، اس نے کہا نا حاجت روا علی، کس کا؟ صرف تیرا میرا؟ یہ دائیں بائیں عباس کے دونوں علم گواہ، جھوٹ بولوں یہودی ہو کے مروں کلمہ نصیب نہ ہو، انجام جہنم ہو رسول کی امت سے اٹھنا نصیب نہ ہو، علی اپنا شیعہ حسین اپنا ماتمی بارواں اپنی ریت نہ مانے۔ یہ اتنی بڑی قسمیں اس لیے کھائیں کہ پھر شک کرنے والے کا شجرہ
قیامت تک اسے ننگا اور رسوا کرتا رہے. سوال ہوا تھا کب تک رہو گے زمین پر اے آل محمد؟ فرمایا موت دوم للہ فینا رویتن. کہا تو جل جل کے مر جا، جب تک اللہ کو ہماری حاجت ہے ہم زمین پر ہیں. مرشد علی سینے نے زور نہ لاتنی گواہی دیو بے بہانہ رہا دری. ارادے اللہ کی مسل ہے، اسی لیے اللہ. اور میں نے زیدی صاحب فکرہ بولا تھا نا، ظاہر میں بھی مسل باطن میں بھی مسل. اسی لیے اللہ نے ظاہر و باطن میں زیغم علی کو اپنے ساتھ جوڑا ہے. ظاہر کو تم جانتے ہو، باطن کو بھی میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا جہاں تک میرا ناقص علم ہے. ظاہر کو تو جانتے ہو نا، کیسے بھلا؟ ہاں شادباش. سر سے پاؤں تک نظر ڈالو، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، ید اللہ، جنب اللہ، نفس اللہ. جس کا ظاہر اللہ تیرے ساتھ نہیں ملاتا، اس کا باطن تیرے ساتھ ملنے دے گا. اور باطن کو دیکھیں، اللہ اکبر. اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ ولایت تکوینیہ کہتے کس کو ہیں. اللہ بشرطے کہ تازہ دم ہو تو. سورہ دو آیتیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ایک آیت سے میری تسلی نہیں ہوگی. ہاں نہیں، بلکہ 3 پڑھنا چاہتا ہوں. ہاں اب چپ نہ کرنا ورنہ ایک اور بڑھا دوں گا. سورہ معارج میں ارشاد ہو رہا ہے، فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ. جس نے ترجمہ لکھا، اب امتحان بھی ہے تمہارا، دیکھتا ہوں کہ تمہاری سماعت کتنے پانی میں ہے. اللہ زیغم کہہ رہا ہے میں قسم کھا رہا ہوں مشارق و مغارب کے رب کی. اللہ ہاں جاؤ، جب امام زمانہ آئیں گے نا، خدا کی قسم قدموں پہ سر رکھ کے کہہ دوں گا. آخر کتا مالک کو پیارا ہوتا ہے. 50 سال زندگی تمہاری بڑھوا دوں گا اسی خوشی میں کہ تم نے اس بات کو سمجھا. میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں مشارق و مغارب کے رب کی. اب اگر میں کہوں میں قسم کھاتا ہوں علم کی، تو کیا میں علم ہوں؟ میں قسم کھاتا ہوں مسجد کی، میں مسجد ہوں؟ مسجد اور ہے، میں اور ہوں. او پنڈی والو، اللہ کہہ رہا ہے میں تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں. کھا کے کہہ کیا رہا ہے؟ اِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ. ہم قادر ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ جو فرق سمجھ میں آیا؟ میں قسم کھاتا ہوں ہم قادر ہیں.
کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ ہاں شاد باش، شروع کیا میں سے، آگے کہتے ہیں ہم قادر ہیں تم سے بہتر مخلوق بنانے پر۔ نہیں اب دیکھو، زیغم مجھے کہے جی فلاں تاریخ کو آپ نے پنڈی مجلس پڑھنی ہے، میں آ جاؤں گا اور ہم پڑھیں گے۔ سلاست کلام کا تقاضا یہ، میں آؤں گا اور میں پڑھوں گا، یا تو یہ کہوں ہم آئیں گے اور ہم پڑھیں گے، پہلے سے ہم بولوں۔ قرآن جس نے فصاحت کے بستر لپیٹ دیے، جس نے عرب کی بلاغت کو گنگ کر دیا، اللہ سلاست کلام کے تقاضے کو نہیں جانتا تھا کہ پہلے میں کہہ رہا ہوں اور اسی آیت میں ساتھ ہی، تو پھر ماننا پڑے گا قسم کھانے میں وہ اکیلا ہے۔ اور قدرت میں کوئی اس کا حصے دار ہے، اور مشارق و مغارب کا رب کوئی اور ہے۔ تھک گیا تو چھوڑ دوں میں، میرے سامنے تو دروازے کھلنا اب شروع ہوئے ہیں۔ ندیم عقل سلیم کرتی ہے نا مجبور، قسم کھانے والا اور ہے، اکیلا ہے، قدرت میں حصہ دار، اور مشارق و مغارب کا رب کوئی اور ہے۔ ملا کہتے ہیں اپنی قسم کھائی ہے، نہ یہ اللہ کا نام رب بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ میں 50 لاکھ دیتا ہوں، تو اپنے باپ کا ہے تو پورے قرآن میں کہیں دکھا اس نے کہا ہو مجھے اللہ کی قسم؟ اپنے نام کی قسم کھانی تھی تو اللہ کی کھاتا اسد۔ میں قسم کھاتا ہوں مشارق و مغارب کے رب کی، ہم قادر ہیں تم سے بہتر بنانے پر۔ دوسری آجام، ہاں پہلے مجھے تینوں آیتیں پڑھ لینے دو، پھر جہاں میں کھڑا جھوم رہا ہوں انشاءاللہ تم بھی وہیں پہنچو گے طوبہ کے سائے میں۔ دوسری آیت سورہ واقعہ میں ہے، نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون۔ فرمایا ہم نے موت کو مقرر کیا، جعفری صاحب ظاہر بھی ٹکے ٹکے کے مولوی کہتے ہیں اللہ نے اپنی عظمت کے لیے، جیسے بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم یہ حکم دیتے ہیں، ایسے کہہ رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر جگہ پھر ایسے ہی کہتا ہم، کہیں میں کہیں ہم، اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ جہاں میں کہتا ہے وہاں عزت دار نہیں رہتا، جہاں ہم کہتا ہے وہاں تعظیم۔ اب دیکھو امیر کائنات سے پوچھا گیا تھا کہ بڑوں کو تو آپ کر کے بولتے ہیں، یہ اللہ کو ہمیشہ تو کر کے کیوں بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہے نا؟ اب جیسا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تیری ذات تسبیح کے لائق، تیری، آپ کی نہیں۔ ہمیں وہی علم ہے جو تو نے پڑھایا، آپ نے نہیں۔ انکا یقیناً تو
انتا تو ہی تو. تو مولا یہ اللہ کو تو کیوں؟ فرمایا تاکہ دوئی اور شرک کا تصور نہ پھیلے. اگر اللہ کے لیے جمع کا صیغہ ہو تو لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں گے کہ خدا بہت سے ہیں. تو جب شرک سے بچایا گیا ہے تو پھر کیوں کہہ رہا ہے ہم نے موت مقرر کی؟ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور ہم عاجز نہیں. جب کس بات سے عاجز نہیں؟ الا ان نبدل، جاگنا، الا ان نبدل امثالکم، کہ تم جیسے اور بنا لیں، وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری حیات ایسی بدل دیں جسے تم نہیں جانتے. یہ تو مقدر کی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال میں تشریح کی سرحد تک لے جاؤں گا تمہیں، بولتی ہوئی دلیل کے دروازے تک کھڑا کروں گا تمہیں. ننشئکم، اللہ فرماتا ہے اے انسانو ہم تمہیں ایسی حیات میں بنا سکتے ہیں جسے تم نہیں جانتے، تمہاری حیات تبدیل کر سکتے ہیں. ایک جعفری صاحب قرآن کا یہ دعویٰ سورہ یاسین میں کہہ رہا ہے لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو انہیں مسخ کر دیں. یعنی دو دعوے کیے قرآن نے، ایک مسخ کرنے کا، ہم کر سکتے ہیں مسخ، اور ایک ہم تمہاری حیات بدل سکتے ہیں. تھک ضرور گئے ہوگے تم شاید مجھ سے بھی زیادہ، کیونکہ تمہارا مجھ سے زیادہ زور لگ رہا ہے سننے پر، لیکن بیٹھے بیٹھے سپرد کرو اپنے آپ کو دیوار عرفان کے. شاید تمہیں کوئی ایسا دربار نظر آ جائے جس میں کوئی باکمال کسی کی حیات بدل رہا ہو، یہ کہہ کر کے تجھے مردوں کے مجمع میں آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ نظر آ گیا دوسرا حصے دار قدرت کا؟ دعویٰ اللہ نے کیا تھا ہم تمہاری حیات بدل سکتے ہیں، حسن نے بدل کے دکھا دی اور بتا دیا وہ قدرت کا دوسرا شریک میں ہوں. ہاں مجھے کوئی ڈر نہیں یہ کہنے میں کسی کے باپ کا نوکر ہوں، کسی کے باپ کا دیا کھاتا ہوں. اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس کی صفات کے ایک نہیں 14 شریک ہیں. اللہ ارادے یہ ہے حیات بدلنے کی بات. دوسرا دعویٰ کیا تھا؟ لو نشاء لمسخناہم، اگر ہم چاہیں تو انہیں مسخ کر دیں. تیرا مولا خطبہ پڑھ رہا ہے، ایک خارجی اٹھا مجمع میں سے، ابن ابی طالب لقد دعیت عظیما، اور ابو طالب کے بیٹے اتنا عظیم دعویٰ، مجھے چادر زہرا کی قسم یہی لفظ ہیں. علی نے خطبہ روکا، فرمایا اخسا یا قلب، نکل کتے. اور اس
اس واقعے کو صرف شیعہ کتابوں نے اسد نہیں لکھا، برادران اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا کہ جو ہی علی نے کہا نا نکل کتے، طورت اسوابہ فی الہوا، کپڑے ہوا میں اڑے اور کتا بن کے لوٹنے لگا، پھرتا رہا گلیوں میں، کہیں سے پتھر، کہیں سے روڑا، کہیں سے سوٹا۔ بازار میں کتوں نے دیکھا یہ اجنبی کتا کہاں سے آ گیا، تم زمین پہ نعرے لگا رہے ہو اور فلک ہفت تم پہ بیٹھ کے کاتب تقدیر فرشتوں کو بتا رہا تھا۔ آؤ علی کے منکر کا حشر دیکھو، قیامت میں سب کا ایسے ہی ہوگا۔ بازار میں کتوں نے مالش کی، اس کی بیوی کو پتا چلا کہ آپ کے شوہر نامدار علی کو بھونکنے کے جرم میں کتے ہو گئے۔ خیر رسی ڈالی گلے میں، گھسیٹتی علی کی خدمت میں لائی، قدموں پہ گری، روئی، مولا یہ بھونکا ہے، میں تو نہیں بھونکی، معاف کر دیں۔ علی نے فرمایا معاف کیا۔ تطویرت اسوابہ من السماء، آسمان سے کپڑے اڑتے ہوئے آئے، بدن پہ سج گئے، پھر بندہ بن گیا۔ نہیں، اب دیکھو یہ دو واقعے ندیم میں نے سنائے، سید صاحب دو واقعے، نتیجہ کیا نکلا ہے اس میں سے؟ پھر غور کرو، حسن نے کیا کہا تھا؟ اما تستحیین ان تقعدی بین الرجال، تجھے مردوں کے ہجوم میں آئے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اور علی نے کیا کہا؟ اخسا یا قلب، نکل کتے، پوری جائیداد حاضر، نہ دوں تو باپ کا نہیں ہوں اپنے۔ دنیا کی کسی کتاب میں دکھا ضعیف روایت میں کہ علی نے یہ کہا کون قلبن، کتا ہو جا۔ میرا پروگرام تھا پڑھنے کا بہت، لیکن یہ رہ گئے، اب ان کو میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے تو نہیں جگا سکتا، اب مجھے جبرن سمیٹنا پڑے گا، اور اس کا ذمہ دار یہ خود ہیں۔ یہ کہیں نہیں ملتا کہ علی نے کہا ہو کتا ہو جا، کہیں نہیں ملتا حسن نے کہا ہو کہ کونی امراتن، عورت ہو جا۔ یہ دوبارہ میرا زانو ہے، کہاں پہ ہے؟ بالکل، تم میں بھی اگر کوئی بیٹھا ہے ایسا تو وہ بھی اپنی گردن پہ انشاءاللہ بوجھ محسوس کرے گا۔ حسن نے کہا عورت ہو جا نہیں کہا، بلکہ کہا آتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ فکرہ ادا کرنے سے پہلے ہو چکی تھی۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ کتا ہو جا، فرمایا نکل کتے، فکرہ ختم ہونے سے پہلے کتا ہو چکا تھا۔ آؤ زمین پہ بیٹھ کر علی کو تولنے والے جاہل، تول، لگا ترازو، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میرا امر ہے، میں کن کہتا ہوں، کائنات ہو جاتی ہے۔ نہ حسن نے کن کہا، نہ علی نے کن کہا۔ اللہ قبروں والے خاموش ہو، جاگ رہے ہو؟ نہ علی نے کہا کون قلبن، ہو جا کتا، نہ حسن نے کہا کونی امراتن، ہو جا عورت۔
اللہ کہتا ہے میرا امر ہے، میں کون کہتا ہوں؟ سنبھالو گے؟ اب سنبھالو گے؟ بولوں اور جن کی ولایت کبریائی کی کن فیکونی سے بڑی ہو، ان کی حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ اللہ بارہ یہ مولا آپ کے حسن مودت کو تابندہ و پائندہ رکھے، لیکن یہ قیامت کی 15 تک بھی نہ سوچئے گا کہ غضنفر کبھی علی کو اللہ کہے گا۔ میں یہ اللہ کے عبد کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ میں توحید کے ظاہر کے فضائل پڑھ رہا ہوں، یہ میں عکس الہی کے ذل الہی کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ جی، اور یہ نہ سمجھ لینا کہ معاذ اللہ یہ جملہ بول کے میں نے توحید کو نیچے رکھ دیا، نہیں، یہ تیری جانی ہوئی توحید تھی۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ جی جی نہیں، اللہ نے کن کہا، فیصلہ تم کرو گے۔ کن کہا، اللہ ایسے کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کن۔ میں ایک لفظ بولنے کے لیے پتہ کتنی چیزوں کو محتاج ہوں، جوف کا یعنی خالی جگہ کا، پھیپھڑے کا، نرخرے کا، حلق کا، لہوات کا، ہوا کا، زبان کا، لبوں کا، پھر کہتا ہوں کن۔ اگر اتنی چیزیں پہلے ہوں، اللہ تو متکلم بےایمانی ہے کہ وہ کسی شے میں کلام پیدا کرتا ہے، تو جب پہلی شے بنانا چاہی ہوگی اللہ نے، یا چلو ایک قدم اور پیچھے جاتے ہیں، جب آل محمد کو بنانا چاہا ہوگا، شاید تو تھی نہیں کہ انہیں کہتا کن، یعنی شے میں پیدا کرتا نا کن، جیسے موسیٰ کے لیے پتھر میں، جھاڑی میں، پہاڑی میں، آگ میں، شاید تو کوئی نہیں۔ یا محمد آل محمد سے پہلے کچھ ہے؟ پیچھے والو کچھ نہیں نا، تو اب ان کو بنا رہا ہے، تو کیسے بنا رہا ہے؟ اسی لیے تو تیرے مولا امیر کا فرمان ہے، اب یہ تو انا ذلت کن، ہم 14 سے کن کی ذلت کو دور رکھنا۔ کون سے ہونا علی اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ذلت سمجھتا ہے، نہیں، نبی کون سے بنے ہیں، علی کہتا ہے ہمارے لیے ذلت ہے۔ میں ایک معاشرے کی مثال پیش کرتا ہوں، بڑے گھر کی مائیں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے سجا بنا کے جب نئے کپڑے پہناتی ہیں، خبردار محلے کے گندے بچوں کے ساتھ نہ کھیلنا، کیونکہ محلے کے گندے بچوں کو وہ ماں اپنے بچوں کے معیار سے پست سمجھتی ہے۔ سر اٹھا، نوح کچھ کرنا چاہ رہا ہے، لا قرآن لا میز پہ لا، یا جھوٹا کر یا لعنت کا طبق لے کے جا، کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، جاہلین میں سے نہ بننا۔ آیت ہے، تھک گئے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے جاہلین میں سے نہ بننا۔ کیوں؟ جاہل تیرے معیار کے نہیں، تو نبی ہے، تیرا نبی کچھ کرنا چاہتا ہے، قرآن لا،
سورہ قلم ہے. اللہ تیرے نبی نوح سے کیا کہہ رہا ہے؟ جاہلوں میں سے نہ بننا. تیرا نبی کچھ کرنا چاہ رہا ہے. آیت آ گئی لا تکن کا صاحب الحوت، مچھلی والے نبی جیسا نہ بننا. اللہ اکبر جی. یعنی یونس جیسا بننا تیرے نبی کی توہین تھی. اس سے کہا جاہلوں میں سے نہ بننا، اسے کہا یونس جیسا نہ بننا. تبھی تو علی کہہ رہا فَمِدُ وَنَّا ذِلَّتَ کون، ہم سے کون کی ذلت کو دور رکھو. ہم کون سے نہیں بنے. یہ کر تو اس کو کہا جاتا ہے جس نے پہلے وہ نہ کیا ہو. نماز تم نے نہیں پڑھی تھی تو اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ. روزہ تم نے نہیں رکھا تھا تو اللہ نے کہا اتموا الصیام. حج پہ نہیں گئے تھے تو اس نے کہا اتموا الحج. چلو پھر باقی زندگی رہی تو اگلے سال صحیح انشاءاللہ. دیکھو یہ چٹکلے نہیں، یہ لطیفے نہیں، ٹوٹکے نہیں ہیں. ہاں یہ علمی گرز ہیں، اور اتنے ہی کھانا چاہیے سر پہ جتنا سر سنبھال سکے، سہار سکے. ہاں اس لیے تھکتے تھکتے پھر میں نے مردوں کو سنانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ سمیٹ لیا جائے. اچھا مولا کون سے ہونا آپ کے لیے ذلت؟ ایک نوکر نے کوئی کام نہیں کیا اور مالک کو کہنا پڑے اور برتن صاف کر. یہ اس وقت اگر اس نے کیا تو یہ نوکر کا کمال نہیں. مالک کی نظر گندے برتنوں پہ پڑی اور نوکر نے دھونا شروع کیا. جو نظروں کو سمجھے وہ نوکر با کمال ہوتا ہے. علی فرماتے ہیں آدم بھی کون سے بنے، عیسیٰ بھی کون سے بنے، علی بھی کون سے بنے. خمیر اور مخمر کا فرق کیا رہا؟ تو یا علی بنے کیسے ہو؟ فرمایا کیا کیسے، کہاں کا جیسے. اس بے دل نے ارادہ کیا، خلقنا بے ارادت اللہ، اس نے چاہا کہ انہیں ہونا چاہیے، ہم ہو گئے. اللہ اللہ اللہ. اور میرے دوست یہ یاد رکھو، عبادت حرام تو تب ہو نا اگر پہلے حلال ہو تو. اگر میں یہ ربائی لکھتا تو پتہ کیسے لکھتا؟ میں عبادت حرام نہ لکھتا، میں لکھتا بے حب اہل بیت ولادت حرام ہے.
یہ اللہ کی مسل ہے، یہ ولایت تکوینیہ کے مالک ہیں۔ بس ایک عالم ربانی کے 2-3 شعر، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، جو ہر بندہ لکھ لے لوح دل پر، حرارت ایمانی کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ پہلے نام سن لو، حوالہ مانگتے ہو نا، عادت ہے تمہاری۔ علامہ سید علی خان مدنی۔ کچھ لوگ شاید حیران ہوں گے، ادھر سید ادھر خان۔ خان عہدہ ہوا کرتا تھا فوج کی چھوٹی سالاری کا، ہاں، تو اپنے دور میں بادشاہ وقت کے سالار بھی تھے، تو اس لیے خان کا لقب ہے۔ ہیں سید علی خان مدنی۔ یہ کسی عام جیسے مولوی کا نام نہیں لے لیا میں نے، خدا کی قسم اتنے امامے والوں کے سر یوں احترام سے جھک جاتے ہیں جب ان کا نام آتا ہے۔ صحیفہ سجادیہ کے شارع ہیں یہ، تیرے چوتھے امام کی دعاؤں کی ہے نا صحیفہ سجادیہ۔ خود صحیفہ سجادیہ اتنی موٹی ہے، انہوں نے اتنی موٹی 7 جلدوں میں اس کی شرح لکھی ہے، جس کا نام ریاض الصالحین لکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ تو انہوں نے بیگم اشعار میں اپنی جد کو، تیرے مولا علی کو خراج پیش کیا ہے۔ سامنے نہ آتا تو میں نہ پڑھتا، چونکہ اب سامنے خود بخود آ گئے وہ شعر، تو اب نہ پڑھوں تو پھر خیانت ہوگی۔ جاگ رہے ہو؟ سناؤں؟ وہ کہتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَوْ مَوْ أَنْتَ أَزْهُ، وَلَوْ عَلِمَ الْوَرَوْ مَوْ أَنْتَ أَزْهُ لِوَجْهِكَ سَاجِدِينَ وَلَمْ يَهَابُوا يَمِينُ اللَّهِ لَوْ كَشَفَ الْمُغَطَّى يَمِينُ اللَّهِ لَوْ كَشَفَ الْمُغَطَّى وَوَجْهُ اللَّهِ لَوْ رُفِعَ الْحِجَابُ خَفَيْتَ عَلَى الْعُيُونِ وَأَنْتَ شَمْسٌ سمت من عی یجللہ صحاب بفضلک افصحت تورات موسیٰ وانجیل ابن مریم والکتاب وکم صفحت علیک حلوم قوم فکنت البدر تنبہہ الکلاب۔ دل کو چھو لیں، دعا کر دینا کبھی، لیکن پھر سوچ لو تھکے ہوئے تو نہیں ہو۔ فرماتے اگر اے علی کائنات کو پتہ چل جائے کہ تو کیا ہے، لو عالم الورا، اگر خدائی جان لے کہ تو کیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ازہو لوجہک ساجدین ولم یہابوا، کل تک تو نصیری کی بات ہے، پھر ساری کائنات کسی سے ڈرے بغیر تجھے سجدے کرے۔ لِوَجْهِكَ سَاجِدِينَ وَلَمْ يُحَابُوا، سارے کے سارے تیرے، بلکہ میں نے پہلے روارہ بھی میں ترجمہ کیا، لِوَجْهِكَ سَاجِدِينَ، تیرے چہرے کا سجدہ کریں، وَلَمْ يُحَابُوا، اور انہیں کوئی ڈر نہ ہو۔ جاگنا، نام میں نے دیا، حوالہ میں نے بتایا، جا پوچھ علماء سے۔ علامہ سید علی خان مدنی لکھتے ہیں یمین اللہ لو کشف المغطى ووجہ اللہ لو رفع الحجاب، کہتا ہے یا علی جب پردہ سرکتا ہے تو جو ہاتھ باہر آتا ہے وہ تو ہی تو ہے۔ نہیں، دل پھاڑنے والی اور جنت دکھانے والی بات آگے ہے۔ کسی کا کلیجہ پھٹے گا، کسی کے پھول کھلے گا۔ فرماتے یمین اللہ لو کشف المغطى
جب پردہ سرکتا ہے تو جو ہاتھ باہر آتا ہے وہ تو ہی تو ہے. وَوَجْهُ اللَّهِ لَوْ رُفِعَ الْحِجَابُ، اور جب اللہ کو دیکھنے کے لیے پردہ ہٹایا جائے تو جلی کی جگہ جو نظر آتا ہے وہ تو ہی تو ہے. تاج علی اچھا کر سو سرکار بھی زور پہ لانے تو میں بھی پہ زور لانا انہاں واسطے جڑے انگوٹھا لانے والے خورشید فلک اقصر تاج علی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے. اچھا نعرہ حیدری. ریاض شاہ جی حاجت تو میرے مولا کی اللہ کو بھی ہے. یمین اللہ لو کشف المغطا ووجہ اللہ لو رفع الحجاب، پردہ سر کے تو جو ہاتھ آئے وہ تو، پردہ ہٹے تو اس کی جگہ جو نظر آئے وہ تو. کہتے ہیں مجھے تعجب اس بات کی ہے یا علی، خفیت علی العیون وانت شمس، تو توحید کا سورج ہو کے پھر بھی آنکھوں کو نظر نہیں آتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سورج جب نکلا ہوا ہو کروڑ 9 کروڑ میل کے فاصلے سے اپنا آپ بتا دیتا ہے. خفیت علی العیون وانت شمس سمت میں نہیں یجلل الاعصاب. مجھے تعجب یہ ہے کہ تجھے بادل بھی نہیں چھپا سکتا، پھر بھی اندھے لوگوں کی اندھی آنکھیں تجھے کیوں نہیں دیکھ سکیں؟ حالانکہ تو وہ ہے بے فضل کا افصاحت تورات و موسیٰ وانجیل ابن مریم والکتاب. وہ کہتے تورات میں فصاحت اسی لیے تو ہے کہ وہ تیرا قصیدہ ہے، انجیل میں بلاغت اسی لیے تو ہے کہ وہ تیرا نغمہ ہے، قرآن معجزہ اسی لیے تو ہے کہ وہ تیرا ترانہ ہے. العظمت للہ. بس آخری شعر ترجمہ اور میں گیا. لیکن اب جاگنا خدا کے لیے. کسی کو نیند آ رہی ہے تو جھٹک کے بھگا دے. ہاں جو بیدار ہے وہ ہوشیار ہو جائے، جو ہوشیار ہو جائے ہے تو وہ رضاکار ہو جائے، جو رضاکار ہے وہ تیار ہو جائے، جو تیار ہے وہ ہر شیطان سے لڑنے کے لیے آمادہ پیکار ہو جائے. شعر کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. وہ کہتے ہیں وَكَمْ صَفِحَتْ عَلَيْكَ حُلُومُ قَوْمٍ فَكُنْتَ الْبَدْرَ تَنْبَحُهُ الْكِلَابُ. کہتے ہیں یا علی بڑے بڑے عقل تجھے سمجھنے میں بے عقل ہو گئے. اچھا نہیں شاید کوئی اگلی حقیقت کو نہ جانتا ہو، اس لیے پہلے بتاؤں پھر اگلے مصرے کا ترجمہ کروں. تو میں سے اکثر نے تجربہ کیا ہوگا، جنہوں نے کیا ہے وہ تائید کریں، جنہوں نے نہیں کیا وہ تجربہ کر لیں. ہر ایک کو چاندنی چاند کی اچھی لگتی ہے سوائے ایک کے، کتے کو. کتے کو چاندنی اچھی نہیں لگتی. دیکھ لینا چاند کی طرف منہ اٹھا کے بھونکنا شروع کر دیتا ہے. کیا ہے تجربہ کبھی؟ میں نے سینکڑوں بار دیکھا ہے کہ جب چاندنی چھٹکی ہوئی ہو ہر کوئی مزے لے رہا ہوتا ہے چاندنی کا، کتا بھونک رہا ہوتا ہے کہ یہ ڈوبتا کیوں نہیں. سید علی خان مدنی کہتے ہیں یاری کتنے صاحبان عقل
تیرے فضائل سمجھنے میں بے عقل ہو گئے. تو آسمان مشیت کا 14ویں کا چاند ہے، کتے تو بھونکیں گے نا. درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. ہر مجلس میں پوچھا ہے اور اختتامی لمحات میں، اور یہ یاد دلانے کے لیے لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک آنکھیں نم نہ ہوں مجلس کی مالکہ راضی نہیں ہوتی. بس میرا کام ہے کچھ یاد دلا دوں، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا. بس کل کی رات رہ گئی ہے، اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اسی کا ہے جو یہاں ہے، اور یہ سمجھ کے رونا وہ نعمت ہے سلطان کربلا کا غم. جو جتنا روئے دل نہیں بھرتا بلکہ ہاتھ مل کے. کئی بار آپ کو مجالس میں بتا چکا ہوں کہ کائنات عالم کا ہر عالم تسلیم کرتا ہے اس بات کو کہ ہم ساری کی حقیقی عزادار حسین کے صرف 3 ہیں: مسافر شام، بیمار کربلا، اور وہ بی جس نے لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی تھی جب تک زندہ ہوں ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اللہ اکبر، العظمت للہ. جب تک جی رہی ہوں چھت کے نیچے نہیں جانا. اور تینوں کے تینوں عزاداروں کی تاریخ پڑھ لو، 1-2 دن نہیں رویا. بس زیادہ سے زیادہ 2 جملے کہہ کر میں جانے لگا ہوں. لکھتے رہنا لوہے دل پر. ہفتے 2 ہفتے کی بات نہیں، 40 سال. پانی کی بات نہیں، لہو. قطروں کی صورت نہیں، پر نالے، فوارے. آخری وقت میں ہاتھ مل رہا تھا سجاد. بابا تیرے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا. اللہ اکبر، العظمت للہ. پوری عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس دن سے زمین پہ آئی ہے علی کی بیٹی، اسی دن سے حسین کو رونا شروع کیا. اور زینب نے آج بھی جنت میں کالے کپڑے نہیں اتارے. آج بھی سیاہ پوش ہے علی کی بیٹی. کتابیں پڑھ کے دیکھو، علماء سے پوچھنا، تختہ غسل پہ لب ہل رہے تھے، فضا نے بلا تشبیہ کان لگا کے سنا. آواز آ رہی تھی، حسین بہن شرمندہ ہے، حسین زینب تیرے رونے کا حق ادا نہیں کر سکی. اللہ اکبر، العظمت للہ. بس ایک کا ایک فکرہ اور دعا. تیسرا عزادار العظمت للہ، جس نے ایسی مثال قائم کی ہے وفا کی، سوچی نہیں جا سکتی. لوگ تو یہ پڑھ دیتے نا، سائے میں نہیں بیٹھی. نہیں، یہ بات ادھوری ہے. چھت کے نیچے نہیں بیٹھی، چاہے دن ہے یا رات، آندھی ہے یا بارش، سردی ہے یا گرمی، صحن میں آسمان کے نیچے گزارا.
ذات واجب کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، کیونکہ عرب کی زمین وہ زمین ہے یا تو بارش ہوتی نہیں، ہو جائے تو اذانیں دینا پڑتی ہیں۔ بارش ہوئی، ساتھ اولے پڑنے لگے، یالا باری شروع ہو گئی، نوکدار اولے تھے، کھرلیوں پہ کھڑے ہوئے جانور مرنے لگے، پرندے آشیانوں سے تڑپ کے گر گر کے مرنے لگے۔ سجاد سرخ آنکھیں لیے جلدی جلدی ننگے پاؤں گھر میں آئے۔ پھپھی اماں، آج بھی میری اماں رباب باہر بیٹھی ہے؟ العظمت للہ، العظمت للہ۔ بی بی نے رو کے کہا، سجاد پہلے وہ کبھی اس چھت کے نیچے گئی ہے؟ آج بھی باہر بیٹھی ہے۔ اماں آج تو جانور مر رہے ہیں، پرندے ہلاک ہو رہے ہیں۔ دوڑے دوڑے آئے، اماں جی میرے لال، اماں مکان کے اندر چلیے، نوکیلے اولے پڑ رہے ہیں، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشتے تو سن سکو گے فکرہ؟ بی بی نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا، سجاد ان تیروں سے بھی زیادہ نوکیلے ہیں جو میں نے تیرے بابا کے بدن میں دیکھے، اس تیر سے بھی زیادہ نوکیلے جو میں نے اصغر کے گلے میں دیکھا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں میں بی بی کے معراج وفا کی۔ اس روایت کو صرف شیعہ علماء نے نہیں، بعض سنی علماء نے بھی تسلیم کیا ہے کہ جب شام سے رہا ہو کے واپس آیا ہے سجاد، 3 دن یا 9 دن اللہ جانے کربلا رہے، چوتھے یا 10ویں دن قافلہ اہل بیت تیار ہوا۔ بس ختم کرنے لگا ہوں۔ بیبیاں قبر حسین سے ودا ہو کے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں، اور جس بی بی کو رو رہے ہو اسے پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ قبر حسین پہ بیٹھی وہ باتیں کر رہی ہے، میرے سردار تیرے تیروں کا ماتم کروں، تیرے پتھروں کا نوحہ پڑھوں، تیرے پانی کے سوال پہ روؤں، شمر کے خنجر کی ضربات کا ماتم کروں۔ العظمت للہ۔ بس میرے پاس تو صرف میں تو دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں۔ صلہ شام والی مخدومہ کے پاس ہے تمہارا۔ سب بیبیاں تیار ہو چکی، محملوں پہ سوار ہو چکی، سجاد قریب ہے بلا تشبیہ کندھا ہی رہا، اماں جی میرے لال، اماں قافلہ آپ کے انتظار میں کھڑا ہے۔ کیوں سجاد؟ تیاری ہو گئی؟ میرے لال کہاں کی؟ اماں وطن کی۔ نہ سجاد، جن کا وطن ہے انہیں لے جاؤ، میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی قبر ہے۔ سجاد میں قبر حسین کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ آنکھیں تو پہلے ہی خون رو رو کے سرخ تھیں، غیرت الہیہ کی وجہ سے مزید سرخ ہو گئیں۔ اماں علمان، اس ویرانے میں، اس جنگل میں بنو ہاشم کی آبرو کو، علی کی ناموس کو، حسین کی عزت کو، اپنی غیرت کو اکیلا چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں؟ قبر حسین کو زلزلہ آیا۔ سجاد، حسین کمزور نہیں ہے، ماں نہیں جانا چاہتی تو ضد نہ کر، میں اپنے ناموس کی حفاظت کر سکتا ہوں، چلا جا۔ پنڈی والوں چلا گیا سجاد، 1 دن نہیں، ہفتہ نہیں، مہینہ نہیں، 6 مہینے نہیں، پورا سال حاجی، زوار، تاجر، قافلے والے جب مدینے جا کے سجاد کو ملتے رو رو کے بتاتے، مولا آج کل کربلا کا رنگ بڑا عجیب ہے۔ سجاد رو کے کہتے کیا عجیب بات دیکھی؟ مولا جب کربلا میں رات ہوتی ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، سرحد کربلا کے چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، کہتا ہے قافلے والوں دور سے گزر جاؤ، قافلے والوں یہاں اصغر کی ماں کے ڈیرے ہیں۔
قافلے والوں یہاں زہرا کی بہو رہتی ہے. مجلس اللہ کو منظور مطلوب کرنا. اب میں اس بات کو نہیں سمجھ رہا کہ ہاتھ کیوں جوڑے جا رہے ہیں، بس کرنے کو یا کچھ اور پڑھنے کو؟ تو پھر میں تمہاری قوم کا خادم ہوں یا میں پہلے ہاتھ جوڑ لیتا ہوں؟ رونے والے ہو، تمہارے دل بڑے نرم ہوتے ہیں. چوٹ لگ جائے تو پھر مجھ سے ناراض نہیں ہونا. آؤ میرے سر پہ قرآن رکھو، مناظرہ رکھوا لو، علماء سے پوچھو. کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں جو کفن کے بغیر دفنائی گئی ہیں اور سینہ پھٹتا ہے، دونوں ماں بیٹیاں ہیں. شام میں سکینہ بغیر کفن کے، مدینے میں رباب بغیر کفن. مجلس رضا کو منظور مطلوب ہے. بانیان کے مسائل کو شفیع خلیص مشرف، مومنین مومنات کی شرکت دو دل باسادت، ہماری جولیدہ گانی کو لفظ جلاد حالات نرینت مقروضتاً دستان جو بے گناہ قید حیات، جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء شریعت کے نزدیک جائز ہیں پڑھیں. لاکھوں دعاوں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلدہ. اللہم کن ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعات من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض ونتمتع فیہ طویلا. یا رب محمد وآل محمد اجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و اہل بیتہ الطیبین.